بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا 5th لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اور دو دور حکومت، 2 tenures of the term of the بینظیر بھٹو we have already discussed with you۔ اور آج جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جب یہ ہسٹری آف پاکستان سٹارٹ کیا ہے، ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2، ٹھیک ہے، 1971 سے لے کر موجودہ دور حکومت، رائٹ ناؤ دا کرنٹ سناریو، آج کے تک ہم ڈسکس کریں گے، مطلب 2021 تک، 22 تک، مطلب ہم اس کو کچھ ایسی چیزوں کو، دور اقتدار کو، حکومت کو، جو رولڈ اوور دا کنٹریز، جن حکمرانوں نے حکومت کی ہے پاکستان پر، ان کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اور خاص طور پر اب جو ہے دور اقتدار آتا ہے، اس میں ہم کمپیریزن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، تو آج ہمارا میں کوشش کروں گا کہ اس 5th لیکچر میں کوشش میں اپنی طرف سے کروں گا کہ دونوں ٹینیورز جو ہیں، ٹرمز جو ہیں، محمد نواز شریف فرسٹ ٹرم 1993 1990 سے 93 تک، اور نیکسٹ ان کی ٹرم جو ہے 97 سے 99 تک۔ پہلی ٹرم میں 1990 سے 1993 تک ان کی اصلاحات کیا تھیں، انہوں نے کیا اقدامات کیے، کیسے یہ حکومت میں آئے، اس پہلے کو ہم ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، تاکہ کوشش کروں گا کہ دوسرا بھی ان کی ٹرم جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ پہلی ٹرم میں کیا کیا، کیسے آئے، آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد جو ہے ایک، اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے بینظیر بھٹو کی حکومت 1990 میں چلی گئی، برطرف کر دی گئیں، غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑ دیں، 1990 میں الیکشنز ہوئے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں، جو عبوری حکومت یا کچھ کہہ سکتے ہیں، کیئر ٹیکر اس کو کہتے ہیں، خاص طور پر تھوڑے عرصے کے لیے نگران حکومت کہا جا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، نگران حکومت، وہ آئے گی حکومت 1-2 مہینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ وہ الیکشنز کروائے گی، اور جو نیا وزیر اعظم ہوگا اس کو سارے اختیارات سونپ دے گی، اس کو کہتے ہیں کیئر ٹیکر، نگران حکومت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قائم کی گئی۔ اور کون آئے 1990 میں، کون سی پارٹی، کس پارٹی سے کون سی شخصیت جو ہے پرائم منسٹر کے عہدے پر آئی جے آئی، اسلامی جمہوری اتحاد، ٹھیک ہے، اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے کینڈیڈیٹ جو ہے پرائم منسٹر کے لیے میاں محمد نواز شریف آئے، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے 1990 میں۔ He elected as Prime Minister of Pakistan in 1990s. After becoming the Prime Minister, Mian Mohammad Nawaz Sharif made several reforms to strengthen his government. یہ بھی اس پر غور کرنے والی چیز، اپنی حکومت کو، وجہ کیا تھی، کرائسس تھے ان دا کنٹری، کیونکہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا تھا غلام اسحاق خان نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو ملک میں حالات بھی جو ہے وہ بحران کا شکار تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ بھی کی جائے، اپنی حکومت کو بھی مضبوط کیا جائے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، خاص طور پر اس دور اقتدار میں کم و بیش قریباً 1990 سے 93 کا عرصہ ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں انڈسٹریل ریفارمز میں، انہوں نے صنعتی اصلاحات کیا کی۔ اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ نے خاص طور پر لونز جو ہیں انسٹالمنٹ پر دیے، بینک قائم کیے۔ اب کمپیریٹیولی بھی دیکھیں گے، کمپیریزن بھی کریں گے کہ نواز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر ملک کے لیے صنعتی اصلاحات کیا کی۔ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ہی انٹروڈیوسڈ انڈسٹریل پالیسی ان 1990۔ when نواز شریف انٹروڈیوسڈ انڈسٹریل پالیسی فرسٹ ٹائم 1990، یہ آپ کا MCQs بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ بڑھتے ہیں، ان 1991 پرائیویٹائزیشن کمیشن واز سیٹ اپ۔ کیا کیا پرائیویٹائزیشن کمیشن؟ آپ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ایک کمیشن جو ایسے حکومتی ادارے، یہ یاد رکھیے گا،
حکومت ان اداروں کو بیچ دیتی ہے یا ان کے کچھ شیئرز سیل کر دیتی ہے، اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ پرائیویٹائز کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت سے ادارے اچھے طریقے سے ویل مینج نہیں ہو رہے تو وہ اس کو پرائیویٹائز کر کے مطلب بیچ دیے جاتے ہیں، نجی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن قائم کیا گیا، سیٹ اپ۔ اٹس پرپز was to advance the process of the privatization of the national units running in loss۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں، وہ پاکستان کے ادارے، حکومتی ادارے، اس میں پی ٹی سی ایل بھی آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، اس میں یہ بھی آ سکتا ہے، پاکستان اسٹیل ملز بھی آ سکتا ہے، اور اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے۔ یہ میں آپ کو اگزامپل دے کے کہہ رہا ہوں، اور ایسا ہی ہوا، بعد میں جا کے پی ٹی سی ایل کے شیئر بھی بیچے گئے، مطلب ان کے کچھ حصے 40% یا 50% حصہ جو ہے وہ پرائیویٹائز نجی کمپنیوں کو دے دیا گیا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر حکومتی ادارے جو نہیں صحیح چل رہے تو ان کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے، ایسے نجی اداروں کو لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جو اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں، جو نقصان کی صورت میں ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایگریکلچر ریفارمز، زرعی اصلاحات کیا کی گئی؟ میاں محمد نواز شریف انٹروڈیوسڈ اور اسٹیبلشڈ ان 1991 the government announced an agriculture policy۔ اب دیکھیں کہ انڈسٹریل پالیسی کا آغاز کیا ان 1990، ٹھیک ہے، اور 91 میں انہوں نے زرعی پالیسی، جو زرعی اصلاحات ہے، اس کا بھی اعلان کیا فار فارمرز، کسانوں کے لیے، allocated amounts of rupees 10 کروڑ، ٹھیک ہے، 100 ملینز جو ہیں، 100 ملین کسانوں کے لیے مختص کر دیے گئے۔ ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے مختص کر دینا، خاص کسانوں کے لیے رکھ دینا کہ جی ہم نے یہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ امپورٹ ڈیوٹی، امپورٹ آپ یہ یاد رکھیں، وین اے کنٹری ٹیک اور بائی سم تھنگ فرام ادر کنٹری اٹ از کالڈ امپورٹ، امپورٹس کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ آپ باہر سے منگوا لیتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے، اس کو امپورٹ کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر یاد رکھیے گا، یہ اس میں اس اصلاحات میں خاص طور پر اس پالیسی کے تحت درآمدی ڈیوٹی، اس کو امپورٹ کو خاص طور پر آپ اردو میں جو ہے درآمدات کہتے ہیں۔ درآمدات سے مراد یہ ہوتا ہے، اردو والے بھی سن لیں، انگلش والوں کو تو بتایا ہے کہ اردو والے بھی سن لیں، درآمدات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز، اشیاء باہر کے ممالک سے خریدتے ہیں تو اس کو درآمدات کہتے ہیں۔ اب کیا کیا؟ پاکستان میں مشینری جدید نہیں تھی، ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی جدید چیزیں جو ہیں مشینری، اس کو منگوانے کے لیے ڈیوٹی جو تھی، درآمدی ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹی، اس کو ختم کر دیا گیا، ویو آف، ہٹا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بھی اچھا اقدام تھا، ویوڈ، واز ویوڈ، اس کو اکوپمنٹ، امپورٹ ڈیوٹی، مشینری اینڈ دا ادر ایگریکلچر اکوپمنٹس، آلات، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کسان استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے جو باہر سے لوگ منگواتے تھے تو ان کو اس ڈیوٹی کو، ٹیکس کو ختم کر دیا گیا۔ ملینز آف ایکرز آف دا لینڈ ور ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا فارمرز یا ٹیننٹس۔ ٹیننٹس یہاں پر مزارے بھی کہہ سکتے ہیں، کرایہ دار، یعنی کہ طور پر جو ایسے لوگ جو جاگیرداروں کی، زمینداروں کی، فیوڈل لارڈز جو ہیں، ان کی زمینوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس زمین نہیں ہوتی کاشتکاری کے لیے، ان کو تقسیم کر دی گئی لاکھوں ایکڑ زمین۔ یہ بھی اقدامات میں ایگریکلچر پالیسی اناؤنسڈ بائی دا میاں محمد نواز شریف، انہوں نے اناؤنس کی تھی۔ تو ان ایسے لوگ جو لینڈ لیس فارمرز ہوں، ٹیننٹس ہوں، ان کے حوالے ان کو زمین دی گئی تاکہ وہ بھی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں اور کاشتکاری کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ایجوکیشنل ریفارمز پر آتے ہیں۔ ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے اناؤنسڈ کی فار 10 ایئر ایجوکیشن پلان ان 1992۔ یہ بھی آپ کا MCQs ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اسپیشل انٹینشنز واز پیڈ ٹو اوپننگ آف اے نیو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، نئے ادارے کھولے گئے، یونیورسٹیز، کالجز، اور اس کو خاص طور پر ملینز آف ٹیچرز ور ٹرینڈ، لاکھوں اساتذہ کو ٹریننگ بھی دی گئی کہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے اداروں میں پڑھا سکیں۔ بہت سارے اداروں کو ری بلڈ کیا گیا، دوبارہ اس کو بہتر کیا گیا، بنایا گیا، اپ گریڈ کیا گیا۔ ہیلتھ ریفارمز، ہیلتھ ریفارمز کی طرف بڑھتے ہیں۔
خاص طور پر. اور اس پر جاتے ہیں ہیلتھ ریفارمز. اس میں کیا کی؟ امپروو دا کوالٹی آف دا گورنمنٹ ہاسپٹلز اینڈ ریکروٹڈ مور میڈیکل اسٹاف. خاص طور پر یاد رکھیں امپروو دا کوالٹی. جو پہلے ہاسپٹلز بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو پہلے آلریڈی خاص طور پر پاکستان میں پرانے ہاسپٹلز بنے ہوئے تھے، اس میں بہتری لائی گئی. اس میں کیا کیا گیا؟ اس کو امپروو کیا گیا، اس میں جدید مشینری لائی گئی، اس میں اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیا گیا، اس کی بہتری لائی گئی اس میں. اور ہاسپٹلز کو ریکروٹمنٹ مور میڈیکل اسٹاف. اور ریکروٹ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریکروٹ کو اردو میں بھرتی کرنا کہتے ہیں. مطلب انہوں نے میڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرا میڈیکل سٹاف کو بھرتی کیا، جابز پر لے کر آئے تاکہ زیادہ سٹاف ہو میڈیکل. آگے بڑھتے ہیں جی. اکنامیکل ریفارمز. اکنامک ریفارمز کیا تھیں؟ معاشی اصلاحات کیا تھیں؟ لونز، خاص طور پر سیلف امپلائمنٹ اسکیم واز لانچڈ اینڈ ان امپلائڈ، خاص طور پر اینڈ ان امپلائڈ. خاص طور پر یاد رکھیے گا میاں محمد نواز شریف نے کیا کیا؟ 50,000 سے لے کر 50,000 پاکستانی روپیز سے لے کر 3 لاکھ تک روپیز جو ہے وہ ان لوگوں کو، نوجوانوں کو دیے گئے لون کے طور پر، تاکہ وہ اپنا زندگی کا جو ہے کاروبار جو ہے چلا سکیں اور بہتر انداز میں ارینج دیئر اون امپلائمنٹ. کیا کیا گیا؟ خود انحصاری کی اسکیم کے طور پر خود انحصاری اپنا کاروبار شروع کر سکیں. تو انہوں نے ایک اسکیم شروع کی گئی جس کو سیلف امپلائڈ اسکیم بھی کہا. لونز رینگنگ فرام، جو جہاں تک شروع کیا 50,000 سے لے کر 3 لاکھ تک جو ہے نوجوانوں کو جو ہے قرضے دیے گئے. اور ساتھ ساتھ ایک اور اسکیم شروع کی، ڈیولپمنٹ پروگرام ان دا نیم آف دا تعمیر وطن. تعمیر وطن سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ Who started تعمیر وطن پروگرام یا اسکیم؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میاں محمد نواز شریف. What was the purpose of the تعمیر وطن program or scheme? The government launched major projects like motorways which proved to be very successful. اور یہ یاد رکھیے گا یہ صحرا میاں محمد نواز شریف کے کندھوں پر بھی جاتا ہے، بلکہ صحرا ان کو جاتا ہے. ٹھیک ہے، موٹر وے کا جو پلان ہے، موٹر وے شروع کی گئی لاہور سے اسلام آباد، پھر آج تک جو ہے اس کا وسیع جال بچھایا جا چکا ہے. موٹر وے کنسٹرکشن کرنے کا کریڈٹ گوز ٹو میاں محمد نواز شریف ان فرسٹ ٹرم 1990s. 1990 سے 93 میں انہوں نے موٹر وے خاص طور پر پروجیکٹ جو ہے شروع کیا. سوشل ریفارمز، سماجی یا معاشرتی اصلاحات کیا کیں میاں محمد نواز شریف نے؟ ایک سوال، ایک ایسا MCQs ہے جو آپ سمجھ لیں آپ کے PPSC کے ایگزامز میں بھی، CSS کے ایگزامز میں بھی آتا ہے کہ بیت المال کا ادارہ پاکستان میں خاص طور پر کب قائم کیا گیا؟ میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ اسٹیبلش دا بیت المال ان 1992 تھرو آ پریزیڈینشل آرڈیننس. اچھا جی، پریزیڈینشل آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ صدارتی حکم نامہ اس کو کہتے ہیں. صدر جو ہے ریٹن جو ہے لکھتا ہے، حکم لکھتا ہے اور ایک ادارہ قائم کر دیا. آپ کو پتہ ہے بیت المال کس کو کہتے ہیں؟ بیت المال ایسا ادارہ ہوتا ہے، ایسا ادارہ جس میں جو رقوم جمع ہوتی ہیں، جو سال کے سال ٹیکس زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اس میں جاتا ہے. بیت المال کا ادارہ غریب اور نادار لوگوں کو قائم کیا جاتا ہے، جن لوگوں کے لیے روزگار مشکل ہوتا ہے، جن کا کمانے والا نہیں کوئی ہوتا، تو اس کے لیے بیت المال کا ادارہ 1992 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے قائم کیا. یہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے بورڈ کے ایگزام میں. سوشل سیکیورٹی اسکیم مور یوزفل اینڈ پرپزفل، یعنی کہ با مقصد تھی. سوشل سیکیورٹی اسکیم واز فائنینشیل ہیلپ واز اناؤنسڈ فار دا ورکرز ہو ڈائیڈ اور گاٹ انجرڈ ڈیورنگ ورک. اب اس میں کیا کیا گیا؟ یہ بھی ایک اچھا قدم تھا. کیسے؟ فیکٹری میں ملازمین، کارخانوں میں ملازمین جو کام کرتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کے اکارڈنگ ٹو دس اسکیم اور دا پروگرام، اس کے تحت کیا ہوگا؟ they will be obliged, they will be granted, they will be given. کن کو دیا جائے گا؟ سوشل سیکیورٹی کا جو پرپز ہے اس کا سپورٹ کس کو جائے گی؟ سپورٹ جائے گی ورکرز کو. who died and injured, got injured.
during the work in the factory, ٹھیک ہے, اور the industries. Government announced grant in case of illness and the funeral expenses in case of death. اور یہ کیا گیا جو آنر ہوگا انڈسٹری کا خاص طور پر وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور سوشل اسکیم سیکیورٹی اسکیم کے تحت جو ہے گورنمنٹ بھی جو ہے ان کو ان کی تدفین کے لیے اگر کوئی مر جاتا ہے اس کے لیے بھی پیسے دے گی, اور خاص طور پر ایکسپینسز جو ہوتے ہیں اخراجات جو ہے وہ اٹھائے گی, اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے ورکر کے لیے تھا, امپلائیز جو ہوتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے لیے تھا. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, اس میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں 12th امینڈمنٹ کی گئی. 12th امینڈمنٹ کیا تھی؟ پاکستان واز میڈ ان دا 1991 کانسٹیٹیوشن. کون سی 12th امینڈمنٹ کب ہوئی؟ 1991 میں. کیا تھی؟ a special committee on the judiciary was formed in this amendment. نئی ایک خاص طور پر اسپیشل جوڈیشری قائم کی گئی. کس لیے؟ اسپیشل کورٹس ور سیٹ اپ فار دا کیسز آف دا سیریس کرائمز. کیا تھا جی؟ اس میں ایسے کرائمز جو بڑے سیریس ہوتے ہیں, قتل و غارت گری یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر دہشت گردی کے, اس میں کچھ کرائمز ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اسپیشل خاص قسم کی عدالتیں قائم کی گئیں تھرو دا امینڈمنٹ آف دا 12th امینڈمنٹ 1991 میں. آگے بڑھتے ہیں. ان ایڈمنسٹریٹو ریفارمز, دا میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ ارینجڈ اینڈ, میں پیج نمبر 10 پر ہوں, ٹھیک ہے, ایگریمنٹ بٹوین دا پروونسز وچ اینڈڈ دا ڈسپیوٹ اوور دا ڈسٹریبیوشن آف دا واٹر. ڈسٹریبیوشن آف واٹر, یہ یاد رکھیے گا پاکستان میں نا صوبوں میں اس سے پہلے 1990 سے پہلے بھی اختلاف تھا کہ جی اتنا پانی جو ہے, سندھ کہتا تھا کہ پنجاب زیادہ پانی جو ہے فصلوں کی کاشت کے لیے اور بہت سارے کاموں کے لیے جو ہے نا زیادہ سندھ کے پاس چلا جاتا ہے, اور جو پنجاب ہے وہ زیادہ پانی دیا جاتا ہے, ڈسٹریبیوشن اس کی تقسیم غلط ہوتی ہے. تو اس تنازع کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں, تنازع کو, پانی کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ور گیون اے شیئر آف دا ڈویزیبل پول تھرو دا نیشنل فنانس ایوارڈ NFC. نیشنل فنانس NFC, یہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے. مینی پازیٹیو چینجز ور میڈ ان پاکستان's فارن پالیسی, اس کے ذریعے بھی ہوا, اور انہوں نے یہ جو ڈسپیوٹ تھا واٹر کا اس کو بھی ختم کیا گیا. دا پروونسز ور گیون اے شیئر آف دا ڈویزیبل پول, مطلب NFC ایوارڈ کے تحت ان کو جو ان کا حق تھا پانی سے لے کر ان کے جو بجٹ کے حوالے سے, پیسوں کے فنانشل حوالے سے, اس میں ان بہتری آئی, مطلب مساوی بنیادوں پر ان کو یہ رائٹ دیا گیا. نیکسٹ بڑھتے ہیں. ٹاکس ور ہیلڈ ود دا ویریس افغان لیڈرز ان دا ایرا آف دا میاں محمد نواز شریف, فرسٹ ایرا 1990s, 1990 کے اور 93 کے درمیان خاص طور پر جو حالات خراب ہوئے تھے افغان لیڈرز کے درمیان, پاکستان نے مذاکرات بھی کیے ان کے حوالے سے تاکہ ویریس افغان لیڈرز ریگارڈنگ پیس ان افغانستان, افغانستان میں امن لانے کے لیے. اینڈ دا انڈیا واز فارمرلی انوائٹڈ, روایتی طور پر انڈیا نے کہا ریزالو دا کشمیر ایشو, جو وہ سو کالڈ روایتی طور پر کہتے ہیں, پریکٹیکلی وہ اس چیز کو نہیں کرتے. دا گورنمنٹ آف پاکستان میڈ گریٹ ایفرٹس ٹو اسٹیبلش گڈ ریلیشنز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. انتظامی یہ تھے معاملات کہ پاکستان نے کوشش کی کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک, بڑی طاقتیں جن کو کہا جاتا ہے, جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اور دوسرے ممالک شامل ہیں. دا اینڈ آف دا گورنمنٹ, خاص طور پر یہ یاد رکھیے گا فرسٹ ٹینیور کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے خاتمہ ہوا. میاں محمد نواز شریف, ہز فرسٹ گورنمنٹ واز اینڈڈ. ہاؤ دس از ہیپنڈ. دا پولیٹیکل سچویشن ان کراچی اینڈ انٹیریئر سندھ, یہ یاد رکھیں گا 1990 میں سندھ میں اور کراچی میں نا فسادات برپا ہوئے, ٹھیک ہے, کوئی حالات اچھے نہیں تھے. کچھ وہاں پر جماعتیں تھیں جہاں وہاں پر انتشار بھی تھا, لڑائی جھگڑے تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم نواز شریف اینڈ دا پریزیڈنٹ دے ور دا ریلیشنز, اسٹرینڈ ریلیشنز, ڈیٹیریٹڈ between the Mian Muhammad Nawaz Sharif and the Ghulam Ishaq Khan. At that time, the president of Pakistan, the Ghulam Ishaq Khan dissolved the national
assemblies and the provincial assemblies of Mian Muhammad Nawaz Sharif at that time removed the government of Mian Muhammad Nawaz Sharif. क्या किया? Ghulam Ishaq Khan became also strained relations क्या थे? तनाव का शिकार थे, strained तनाव को कहते हैं. And he, Ghulam Ishaq Khan, dismissed the government of the Muhammad Nawaz Sharif on April 18, 1993 using the article of 58 2B of the constitution and dissolved the national and the provincial assembly. कब किया जी? The using the power of the 58 2B in according to the article of the 1973. April 18, 1993 पहली दौरे हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया गया. द गवर्नमेंट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ केम टू एन एंड ड्यू टू द ऑनगोइंग पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री. प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान आल्सो हैड टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने अपनी जो सदारती ओहदे से भी जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. तो ये हालात थे उस वक्त के. मैं अभी साथ साथ कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम है तो इसमें हम जो है वो सेकंड टर्म को भी स्टार्ट करते हैं. सेकंड टर्म स्टार्टेड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सेकंड टेन्योर कह सकते हैं. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वहाँ जो है मैंने फर्स्ट के तौर पर उसको लिखा हुआ है. अब ये आप ये जान लें कि दूसरा जो टर्म है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो 97 से लेकर 99 तक, 97 से 99 तक आएगा. ये सेकंड टर्म हो जाएगा जिसको अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं. तो जनाब ये सेकंड टर्म जो है इसमें क्या इस्लाहात की गई, कैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने 1997 में. आपको याद होगा 96 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की गई और 97 में इलेक्शंस हेल्ड हुए. जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री इन 1997. 1997 में इलेक्शन हुए और इस एज अ रिजल्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गॉट द मेजॉरिटी एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर. इन द सेंटर मीन्स दैट in the federal government as a prime minister Mian Muhammad Nawaz Sharif bane and Mian Shahbaz Sharif became the chief minister of Punjab. ये देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो छोटे भाई हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन गए और वो मरकज़ में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा बन गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ. ये 1997 की बात है. पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है. आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान में 97 में इन 1997 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिकेम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड सेकंड वन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंटशिप. जो प्रेसिडेंशियलशिप पर जो है प्रेसिडेंसी पर कौन से शख्सियत आए इसमें अब बढ़ते हैं आगे. सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ जो हैं, मोहम्मद रफ़ीक तारड़ was made the president of Pakistan. In this way Nawaz Sharif created a strong and confident atmosphere in Punjab and the center. क्या हुआ जी? पेज नंबर इस वक्त 11 पर हैं, ठीक है. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत है. अभी हम बढ़ रहे हैं कि उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे 1997 में. सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ को पाकिस्तान का सदर के ओहदे पर नामज़द कर दिया गया एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ. अब इंटरेस्टिंग वाली बात, इंटरेस्टिंग एक यहाँ ट्विस्ट आ रहा है. आपको याद होगा इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई 88 में. 90s में गुलाम इसाक खान ने उनको डिज़ोल्व कर दिया विद द राइट ऑफ द यूज़ द राइट ऑफ द पावर ऑफ द 58 2B. नेशनल असम्बली भी बेनज़ीर भुट्टो को भी हटा गया. अब आगे बढ़ते हैं. 90s में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, गुलाम इसाक खान ने उनको असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया. 93 से 96 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई. सरदार फारूक अहमद खान लगारी ने डिज़ोल्व कर दिया हुकूमत को, नेशनल असम्बली को. द राइट यूज़ द राइट ऑफ द 58 2B. ये राइट था, दिस राइट गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था. अब क्या किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने
اپنی 7 اتحادی جو پارٹیز تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ یہ جو 58(2)B امینڈمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. کیسے ختم کی گئی؟ میڈ دا 13th amendment to the constitution which limited the discretionary powers, جو ایسی کچھ اضافی طاقت تھی، اختیارات تھے، وہ powers of the president, the powers of the prime minister were enhanced. کیا کیا؟ وہ جو پاور طاقت تھی 58(2)B کی کہ جب صدر چاہتا تھا ایلیگیشن لگتی تھیں پرائم منسٹر پر وہ حکومت کو ہٹا دیتا تھا. تو کیا کیا گیا؟ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے 58(2)B کے اختیار کو اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے اس کو ختم کر دیا گیا. کیا کیا گیا؟ دا آرٹیکل 58(2)B واز ریمووڈ فرام دا کانسٹیٹیوشن. یہ ہو سکتا ہے اگر اسمبلی میں میجورٹی ہو اور مل کر ایک قرارداد لائی جائے تو ایسی قرارداد کو کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے. بائی وچ اینی پریزیڈنٹ کوڈ ڈسمس اینی اسمبلی ایٹ اینی ٹائم. تو ہم 11 نمبر پیج پر ہیں، اس میں 3rd پیراگراف ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اب بڑی کانفیڈنٹ میں تھے میاں محمد نواز شریف. انڈسٹریل ریفارمز پر آتے ہیں. صنعتی اصلاحات میاں محمد نواز شریف نے اپنے اس دور اقتدار میں کیا کی؟ جنرل سیلز ٹیکس آن لارج نمبر آف دا گڈس. میاں محمد نواز شریف نے اس دفعہ آ کے جنرل سیلز ٹیکس آن دا لارج نمبر آف دا گڈس، لارج نمبر آف دا آفیسرز کیا کیا گیا؟ ٹیکس لگا دیے گئے، محصول لگا دیا گیا. اور ایک اور کام کیا، دا لارج نمبر آف دا آفیسرز اینڈ دا آفیشلز ور ریکروٹڈ. لوگوں کو بھرتی کیا گیا. کس مقصد کے لیے؟ دا پرپز آف دا ٹیکس کلیکشن. ٹیکس اکٹھا کیا جائے. ٹیکس جتنا اکٹھا ہوگا آپ کا ملک ترقی کی طرف بڑھے گا، کیونکہ وہی ٹیکس جو ہے، جو ٹیکس لوگوں سے لیا جاتا ہے لوگوں پر ہی خرچ کیا جاتا ہے. اگر آپ یورپین یا ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف نظر دوڑائیں تو جو ٹیکس لیتے ہیں انہی پر خرچ کر دیا جاتا ہے. ایسٹس آف دا thousands آف دا ٹریڈرز ور scrutinized. scrutinized کا اس سے مراد آپ یہ لے لیں، میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں خاص طور پر یاد رکھیے گا ان کے اصلاحات میں scrutinize کہتے ہیں چھان بین کرنا، انویسٹیگیشن کرنا، دیکھنا جی کتنا کس کا کتنا ایسٹ ہے، کتنے اس کے ایسٹ کو کہتے ہیں اثاثہ جات، یا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی پراپرٹی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اسکروٹنائز کرنے کے لیے، چھان بین کرنے کے لیے انہوں نے آفیسرز کو بھرتی کیا. ریکروٹڈ دا آفیسرز فار دا ٹیکس کلیکشن اینڈ اسکروٹنائز. آگے بڑھتے ہیں جی. کنزیومرز ہیڈ ٹو بیئر دا برڈن آف دا رائزنگ کموڈیٹی پرائسز. اب کیا ہوا؟ کموڈیٹیز کہتے ہیں اشیاء جو عام عوام جو ہیں وہ خریدتے ہیں، ضرورت کی اشیاء کو خریدتے ہیں. اب کیا ہوا؟ برڈن آف رائزنگ دا پرائسز کموڈیٹیز، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. جب ٹیکس لگایا گیا زیادہ تو جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا. ایگریکلچر ریفارمز میاں محمد نواز شریف نے اس دوسرے دور حکومت میں 97 سے لے کر 99 میں کیا انہوں نے اقدامات کیے؟ اب کیا کیے؟ اسپیشل میجرز ور ٹیکن فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ایگریکلچر، بہتری کے لیے لانے کے لیے کیا گیا. فرٹیلائزرز اینڈ دا سیڈز ور آلسو پرووائڈڈ ایٹ سبسڈائزڈ، رعایتی قیمتوں پر جو ہے، رعایتی نرخوں پر، ریٹ سبسڈائز کہتے ہیں، رعایت دے کر حکومت جو ہے کچھ بوجھ اپنے پر لیتی ہے، پیسے اس میں فائنینشلی طور پر اس میں سپورٹ کرتے ہوئے کسانوں کو جو ہے وہ رعایت دی گئی، کچھ حکومت پیسے دیتی ہے اور ان کو وہ سیڈز، فرٹیلائزر اور کیڑے مار کش ادویات جو ہے وہ کم داموں پر دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سبسڈائز. آگے بڑھتے ہیں جی. ایجوکیشنل ریفارمز. میاں محمد نواز شریف نے تعلیمی اصلاحات کیا کی جب وہ دوسرے دور حکومت میں آئے 97 سے لے کر 99 تک؟ In 1998 the government announced a new education policy. اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ several new educational institutions were established.
نئے ادارے بنائے گئے. سیکنڈ شفٹ ٹیچنگ ایوننگ کلاسز واز ارینجڈ ان دا تھاؤزنڈز آف دا اسکولس. اچھا ایک اور کام کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اب کالجز میں, یونیورسٹیز میں, خاص طور پر کالجز میں خاص طور پر اس میں سیکنڈ شفٹ بھی شروع کر دی گئی ہے. تو یہ سیکنڈ شفٹ کی ابتدا جو ہے 1998 میں کی گئی. اینڈ دا نیکسٹ ون دا اسٹیپس ٹیکن بائی دا نواز شریف گورنمنٹ, دا ٹیچنگز آف دا ہولی قرآن ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن, وہ بھی اس کو بھی اناؤنس کیا گیا. واز اناؤنسڈ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, مطلب تعلیم دی جائے گی قرآن کی تعلیمی اداروں میں. اٹ واز آلسو اناؤنسڈ ٹو میک دا سبجیکٹ آف دا اسلامیات کمپلسری. آپ کو یاد ہو جس میں ہم نے پڑھا تھا جنرل ضیاء الحق کا دور 77 سے 88 تک, اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو کمپلسری قرار دیا تھا, لازم و ملزوم, کمپلسری لازم و ملزوم. بی اور بی ایس سی کلاسز تک اسلامیات کی تعلیم اور پاکستان اسٹڈیز خاص طور پر اس کو ان سبجیکٹس کو لازمی قرار دیا گیا. اسلامیات کمپلسری, خاص طور پر اسلامیات کو جو ہے نا لازمی قرار دیا گیا. ہیلتھ ریفارمز کیا کی گئیں؟ Many new hospitals and dispensaries were opened, کھولے گئے, قائم کیے گئے, to provide medical treatment to the people. لوگوں کو صحت کی سہولتیں اور ان کو علاج کی سہولتوں کے لیے نئے ادارے خاص طور پر ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز قائم کی گئیں. ٹریننگ آف دا میڈیکل اسٹاف آن ماڈرن لائنز واز ارینجڈ. نئے طریقوں پر, جدید طریقوں پر استوار کرنے کے لیے تربیت دی گئی میڈیکل پیرامیڈیکل اسٹاف کو. اکنامک ریفارمز اب دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے دور حکومت میں انہوں نے موٹر وے کا افتتاح کیا تھا اور اب اس کو اور بڑھایا انہوں نے, خاص طور پر لونز فار دا کنسٹرکشن آف دا اسمال ہاؤسز. اب لوگوں کو قرضے دیے گئے کہ وہ ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, مڈل اینڈ لوئر کلاس, ان کو جو ہے وہ قرضے دیے گئے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. لاہور اسلام آباد موٹر وے پروجیکٹ وچ واز اسٹارٹڈ ڈیورنگ دا فرسٹ ٹرم, جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہ کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد واز کمپلیٹڈ ان دا سیکنڈ ٹرم ان 1998. 98 میں جب وہ 90 میں آئے تھے 93 تک, اور اس کے بعد جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا 1998 میں. پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف انوگریٹڈ دا موٹر وے. دا گورنمنٹ کنڈکٹڈ اے سینسس. اب یہ یاد رکھیں اس اکنامک ریفارمز میں سینسس کہتے ہیں بچوں, خاص طور پر مردم شماری کو. سینسس کنڈکٹ کیا گیا 1998. یہ ایم سی کیوز پہلے بورڈ کے شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے, ایم سی کیوز بھی آ چکا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سینسس آف دا 1998 دا پاپولیشن آف دا پاکستان کتنی تھی. اب آپ نے اس کو لکھنا ہے 130 ملینز, قریباً 13 کروڑ کے قریب جو ہے پاکستان کی آبادی تھی. یہ آپ کا یاد رکھیے گا, یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے. اور ایک اور کمپین لانچ کی میاں محمد نواز شریف نے. کیا تھی وہ کیمپینز؟ دا قرض اتارو ملک سنوارو پروگرام کے تحت جو ہے لانچڈ اے کیمپین کالڈ. کیا کیا انہوں نے؟ جو پاکستان پر قرضہ تھا انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ قرض حسنہ دیں, ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم جو ہے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کا جو ہے قرض اتار سکیں اور ان سے دوبارہ قرض نہ لینا پڑے. تو کیا ہوا؟ The peoples of the Pakistan, billions of the rupees were collected under this scheme. پاکستان میں لوگوں نے اربوں روپے اکٹھے کیے, دیے لوگوں نے پرائم منسٹر کے کہنے پر, اور قرض اتارو ملک سنوارو جو ہے اسکیم کے تحت خاص طور پر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اربوں روپے اکٹھے کیے گئے. سوشل ریفارمز پر آتے ہیں. خاص طور پر سوشل ریفارمز, سماجی کیا کیا گیا؟ خدمت کمیٹی قائم کی گئی. خدمت کمیٹی ٹو پروموٹ دا ویلفیئر آف دا. خدمت کمیٹی کے لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ایسی کمیٹی جہاں پر ایسی کمیٹی قائم کی لوگوں کی, لوگ اس میں مقامی لوگ بھی شامل تھے. وجہ کیا تھی کہ ایسے لوگ ان کی بہتری کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, سالو دا پرابلمز ایٹ دا لوکل لیول اکراس دا کنٹری, پوری ملک میں یہ قائم کی تاکہ لوگوں کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے.
اور ایک اور کیا گیا, 1 seat was reserved for the women to ensure women representation. یہ جو خدمت کمیٹی تھی اس میں خواتین کا بھی حصہ رکھا گیا اور ایک ریزرو اضافی سیٹ جو ہے خاتون اس میں حصے دار ہوں گی اس خدمت کمیٹی میں, تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, دوسرے ٹرنیور میں کون سی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی گئیں؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا 13th امینڈمنٹ. 13th امینڈمنٹ میں کیا تھا؟ پریزیڈنٹ کی جو پاورز تھیں 58(2)B اس کو ختم کر دیا گیا, اینڈ ڈیزالو دا اسمبلیز withdrawn through the 13th amendment. Powers of the president to dismiss government and dissolve the assemblies were withdrawn. یہ ان سے واپس لے لی گئی. ایک امینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں, امینڈمنٹ میں بار بار لفظ لے رہا ہوں آپ کے سامنے بول رہا ہوں بار بار, امینڈمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ترمیم کرنا, کسی چیز کا اضافہ کر دینا. اور اگر آئین میں کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز, کوئی آئین, حصہ, قوانین بنے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اسمبلی کی میجورٹی کے ذریعے اس ترامیم کو, اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے. حق کیا تھا صدر کے پاس؟ وہ تھا 58(2)B. اس کو ایک 13ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا. یہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس. 13th امینڈمنٹ آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پر بورڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے. یہ کب ہوئی, یہ کب کی گئی, کن جماعتوں نے مل کے کیا؟ میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے مل کے کیا یہ 13ویں ترمیم. 14th امینڈمنٹ کیا تھی؟ 14th امینڈمنٹ میں یہ یاد رکھیے گا یہاں پر نا کچھ ٹرمینالوجیز یوز کی گئی ہیں, کچھ نام لیے گئے ہیں, کچھ نا لفظ لیے گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں فلور کراسنگ. فلور کراسنگ کا مطلب یہ ہے, اب کیا ہوا تھا میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور اقتدار میں, اچھا لوگ کیا کرتے تھے سیاسی جماعتوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیاسی جماعت میں ایک بندے نے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے سیٹ جیتی, ایم پی اے ایم این اے بن گئے, ممبر نیشنل اسمبلی, ممبر پروونشل اسمبلی. جب وہ ایم این اے اور ایم پی اے بن گیا, لیکن اس نے کیا کیا, نون لیگ کی جماعت کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فلور کراسنگ یا چینج دا پارٹی. تو اس کے لیے انہوں نے 14th امینڈمنٹ کی. کس لیے کی گئی؟ پارلیمنٹری پارٹی فاؤنڈ انڈلجنگ ان لیگل ایکٹیویٹیز. انڈلجنگ کسی چیز میں شامل ہو جانا. اگر کوئی ایسا بندہ قانون کی خلاف ورزی ایم پی اے ایم این اے کرتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے, لیگل ایکشن کوڈ بی ٹیکن اگینسٹ ہم ان 7 days. کیا کیا جائے گا؟ اگر وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ دے گا, دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے گا تو اس پر ایکشن لیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں فلور کراسنگ. فلور کراسنگ کا سوال آپ کو جو ہے بورڈ میں بھی آ سکتا ہے کہ اس کے لیے 14th امینڈمنٹ کی گئی تھی. 15th امینڈمنٹ کس لیے کی گئی؟ 15th امینڈمنٹ اس لیے کی گئی, Office of the Prime Minister more powerful. It was proved that by the National Assembly it did not win approval of the Senate. کیا کیا گیا؟ اس امینڈمنٹ کے ذریعے 15ویں ترمیم کوشش کی گئی تھی, لیکن کیا ہوا, قومی اسمبلی میں اس کو پاس کر لیا گیا بل کو, تاکہ وزیر اعظم کے اختیارات اور بڑھائے جائیں. لیکن سینٹ میں, جس کو اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں, ایوان بالا بھی کہا جاتا ہے, اس میں اس کو اپروو نہیں کیا گیا اور زیادہ طاقت وزیر اعظم کو نہیں دی گئی. اختیارات, طاقت سے مراد اختیارات ہیں جو وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. 16th امینڈمنٹ ڈسکس دا ٹرمز آف دا ٹینیور آف دا گورنمنٹ امپلائیز. خاص طور پر کوٹا سسٹم واز ایکسٹینڈیڈ فار فردر 20 years. کوٹا سسٹم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کوٹا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ مختلف صوبوں کو, کچھ صوبوں میں مختلف ایسے لوگ, مائنورٹیز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں, اس میں ایسے افراد جو ہیں خاص ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کوٹا سسٹم. جابز دی جاتی ہیں بیکورڈ ایریاز آف دا پاکستان, بلوچستان میں, کے پی کے میں, پنجاب میں, وفاق میں, کچھ ایسے علاقے جو بیکورڈ ہوں گے, وہاں کے مائنورٹیز کو اور دوسرے لوگوں کو جو جاب دی جاتی ہیں اس میں کوٹا سسٹم رکھ دیا گیا 20 سال کے لیے. اگلے 20 سال کے لیے ان کو یعنی کہ کوٹا سسٹم کے تحت جابز دی جائیں گی.
اور جابز بھی میرٹ پر ہوں گی، جیسے پی پی ایس سی کے ایگزامز ہوتے ہیں، سی ایس ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو ان مائنورٹیز کو، بیکورڈ ایریاز کو بھی حق دیا گیا. اس کو کہتے ہیں کوٹا سسٹم. اس میں 20 سال اور جو ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے اضافہ کر دیا گیا. 2 ہمارے پیراگراف رہ گئے اب اس لیکچر کے ختم ہونے میں. بس یہ 2 پیراگراف ہیں اور 2 ٹاپک جو ہیں 2 پیراگراف ہم ڈسکس کریں گے. ایک ہے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، انتظامی اصلاحات کیا کی گئیں، اور دا اینڈ آف دا میاں محمد نواز شریف سیکنڈ ٹرم. اچھا جی، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پر آتے ہیں. خدمت کمیٹیز کو جو ہے ٹو سالو دا پرابلمز آف دا پیپل، گراس روٹ اینڈ لوکل لیول، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا خدمت کمیٹیاں قائم کی گئیں پورے ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، پاکستان لیونگ، اور یہ یاد رکھیں the پاکستانی who were living in the abroad، جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کو 1997 میں خاص طور پر یاد رکھیں who got the right، میاں محمد نواز شریف نے بیرون ملک پاکستانی جو رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، خلیجی ریاستوں میں، گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیا. دا رائٹ ٹو دا پاکستانیز ابراڈ ہو لیونگ ابراڈ. ٹھیک ہے، پاکستانی لیونگ ور گیون دا رائٹ ٹو دا ووٹ، جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں. 1997 میں ملا. شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. دا نواز شریف گورنمنٹ detonated nuclear bomb response to the India's nuclear blast on May 28th and 30th 1998. اچھا، انڈیا نے کیا کیا؟ 28 مئی اور 30 مئی کو 1998 کو دنیا نیوکلیئر دھماکے کیے ایک طاقت کے طور پر دنیا کے. لیکن اس کے جواب میں in which makes Pakistan the world's 7th nuclear power to commemorate this day. یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ when this day commemorate، منایا جاتا ہے یاد کے طور پر. اس celebrated میں پاکستان نے انڈیا کے دھماکوں کے مقابلے میں جو 28 مئی اور 30 مئی کو کیے، پاکستان نے 28 مئی 1998 کو دنیا کی 7ویں نیوکلیئر پاور کے طور پر آئے. اور یہ دن جو ہے ایوری ایئر ان 1998 کو منایا جاتا ہے. ان 1999 انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی. اب یہ یاد رکھیے گا، جیسے پاکستان نے دھماکے کیے نا، تو نیکسٹ ایئر 1999 میں دا اٹل بہاری واجپئی واز دا پرائم منسٹر آف انڈیا. انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، بی جے پی کے رہنما تھے. ٹھیک ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ، اور اس وقت وہ پرائم منسٹر بھی تھے. وہ بس کے ذریعے تھرو واگا بارڈر بائی بس ہی کیم ٹو پاکستان، ہی وزٹڈ ٹو پاکستان. اور کیا کیا انہوں نے؟ پاکستان کے ساتھ فار گڈ ریلیشنز، فار بیٹر ڈیولپمنٹ ان پاکستان ود انڈیا، دا ریلیشنز پاکستان ریلیشنز ود انڈیا ان اے گڈ جسچر کے طور پر انہوں نے وزٹ کیا. 1999 میں اٹل بہاری واجپئی was the Prime Minister of India. At that time, 1999, he visited through Wagah border by bus. پاکستان میں آئے اور پاکستان کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی، اور پاکستان میں اچھے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان میں آئے اور اس کو اور بہتری کے لیے انہوں نے آگے بڑھایا. A joint declaration was also signed which was named as the Lahore Declaration. اب اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے گا، یہ بورڈ کے ایگزامز میں یہ سوال پہلے آ چکا ہے کہ وٹ از مینٹ بائی لاہور ڈیکلیریشن. لاہور ڈیکلیریشن سے مراد یہی ہے، اٹ مینز دیٹ کہ دا پرائم منسٹر واجپئی، انڈین پرائم منسٹر، پاکستان میں آئے اور انہوں نے بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ایز اے گڈ ول جسچر. اچھے ایک اقدام کے طور پر اچھی ایک سمجھ لیں ملاقات تھی کہ تاکہ دونوں ملک جو ہیں آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کر سکیں. اس کو لاہور ڈیکلیریشن کہتے ہیں. ایک اور کام کیا گیا اسی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں، میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں ڈپلائیڈ آرمی پرسنلز
in WAPTA in 1999 to reduce the growing load shedding which has yielded good result. کیا ہوا؟ اچھا، نواز شریف کے دور حکومت میں نواز شریف نے ان کی دور حکومت میں ان کی حکومت نے آرمی سے لوگوں کو اس میں ڈپلوائے کیا، بھرتی کیا. کس طریقے کے، کس لیے؟ تاکہ یہ جو لوگ بجلی چوری بھی کرتے ہیں خاص طور پر، اس پر بھی قدم رکھا جا سکے، ان کو کم کیا جا سکے، اور جو لوگ بل نہیں دیتے اس حوالے سے بھی آرمی کے جو پرسنلز تھے، عہدیدار تھے، انہوں نے اس میں آ کر بہتری کی طرف ایک اقدام تھا کہ گڈ رزلٹ آئیں اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکے. اس لیے انہوں نے وابڈا میں بھرتی کیا 1999 میں آرمی پرسنلز کو. ڈپلائڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کہیں جگہ پر کسی کو تعینات کر دینا. ڈپلائڈ مطلب تعینات کر دینا آرمی پرسن کو، عہدیداروں کو. آخری پیراگراف ہے اس لیکچر کا، اور قریباً اس میں ہم نے دو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں 5th لیکچر میں، اور وہ اینڈ آف دا گورنمنٹ آف دا میاں محمد نواز شریف. اب معاملات آپ دیکھیں، جب 99 کا سال آ گیا، 1999 کا سال، تو کیا ہوا؟ دا کارگل انسیڈنٹ had caused some differences between the Prime Minister Mia Mohammad Nawaz Sharif and the Chief of Army Staff General Pervez Musharraf. یہ پیج نمبر 13 پر ہوں میں، اور یہ یاد رکھیے گا کارگل کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 1999 میں. اس میں کچھ اختلافات دو لوگوں کے درمیان ہوئے، ایک پرائم منسٹر تھے. اور یہ یاد رکھیے گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی بتا رہا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو، کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکے، چن سکے. ٹھیک ہے، تو پرویز مشرف جو ہے دیٹ واز دا چوائس آف دا میاں محمد نواز شریف. ٹھیک ہے، جو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیارات آئین نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دیا ہے، وزیر اعظم کو دیا ہوا، اور ان میں کچھ اختلافات ہوئے. جنرل پرویز مشرف واز ابراڈ. اب کیا ہوا؟ ایک ٹوسٹ آیا اس میں. جنرل پرویز مشرف آرمی چیف پاکستان کے تھے اس وقت، وہ غیر ملکی دورے پر تھے. اور کیا ہوا؟ جب وہ غیر ملکی دورے پر تھے تو میاں محمد نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو جو ہے ایز اے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ان کی جگہ پر، پرویز مشرف کی جگہ پر ہوں گے. لیکن کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. جو سینئر جنرلز تھے پاک آرمی میں، انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا، ڈس ایگریمنٹ ہوا. انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو، اس کو میں پیراگراف کو تھوڑا سا آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں، 13 پیج نمبر پر ہے. پرائم منسٹر نواز شریف اپوائنٹڈ جنرل ضیاء الدین ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف بٹ senior army officials refused to recognize him as a chief of army staff. جو سینئر جنرلز تھے، سینئرز آفیسرز تھے پاکستان آرمی میں، جنرل رینک کے جو آفیسرز تھے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ریکگنائز نہیں کیا جنرل ضیاء الدین بٹ کو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف. دین کیا ہوا؟ چیف آف آرمی اسٹاف آن 12 October 1999 General Pervez Musharraf overthrew the government of Mian Mohammad Nawaz Sharif and the national and the provincial assemblies were dissolved. اب کیا ہوا؟ یہ اختلافات ہوئے کارگل کے واقعے کے حوالے سے. پھر اس کے بعد نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر لانا چاہا، لیکن پاکستان کے جو سینئر جنرلز تھے، آفیسرز تھے، آفیشلز تھے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور اس کے بعد جیسے ہی ملک میں داخل ہوئے، جنرل پرویز مشرف ایز اے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے اس وقت تھے، انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو، یہ سوال شارٹ کوسچن بھی آتا ہے اور MCQs بھی ہے کہ کب سیکنڈ ٹینیور کی گورنمنٹ کو برطرف کر دیا گیا میاں محمد نواز شریف کی؟ 12 اکتوبر 1999 کو، 12 اکتوبر 1999 کو. اور پرویز مشرف ایز آرمی چیف نے انہوں نے سنبھال لیا حکومت کے سارے معاملات کو، اور میاں محمد نواز شریف کو برطرف کر دیا گیا. تو یہ سیکنڈ ٹینیور ہم نے الحمدللہ اس 5th لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو 6th لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور میاں محمد نواز شریف کے 3rd ٹرم کو ڈسکس کیا جائے گا 2013 اور 17 کے درمیان.
انہوں نے سرو کیا ملک کو ایز اے پرائم منسٹر. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.